Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuk. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر تم ڈرو مخالفت سے ان دونوں کے درمیان میں، کہ میاں اور بیوی کے درمیان میں وہ مخالفت اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ صلح کی امید نہیں ہو رہی، فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، تو پھر مقرر کر دو ایک منصف شوہر کے گھر والوں میں سے، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور ایک منصف بیوی کے گھر والوں میں سے، یعنی دونوں کے خاندانوں میں سے ایک شخص جو سمجھدار ہوں، جو دین کی بات کو سمجھنے والے ہوں، جو انصاف کرنے والے ہوں، وہ ان کو مقرر کر دیا جائے۔ ان یریدا اصلاحا، اگر وہ دونوں چاہیں گے اصلاح کرنا، یوفق اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان میں موافقت پیدا فرما دے گا، محبت پیدا فرما دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سی عورت ہے جو سب سے بہترین ہے، سب سے اچھی عورت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جو اپنے شوہر کو خوش رکھے اور جب بھی وہ اس کی طرف دیکھے تو یعنی شوہر کا دل خوش ہو اپنی بیوی کو دیکھ کر، اور وہ اس کا کہنا مانے جب بھی وہ کوئی حکم دے، یعنی خلاف شرع بات نہ ہو شوہر کا حکم، تو بیوی کو چاہیے کہ وہ اس کی فرما برداری کرے اور اس کے حکم کو مانا کرے، اور اپنی جان اور مال سے ایسا کام نہ کرے جو اس کے شوہر کو برا محسوس ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی شوہر ایسی عورت جو ہے یہ اللہ کے نزدیک بہترین عورت ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور بندگی کرو اللہ کی، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور شریک نہ کرو اس کے ساتھ کسی کو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، اور قرابت داروں کے ساتھ، والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور محتاجوں کے ساتھ، والجار ذی القربى، اور قرابت دار پڑوسی کے ساتھ، والجار الجنبی، اور اجنبی پڑوسی کے ساتھ، والصاحب بالجنب، اور پاس بیٹھنے والے کے ساتھ، جو مجلس میں تمہارے قریب بیٹھا ہے اس کا بھی حق ہے کہ تمہاری کسی حرکت کی وجہ سے، کسی بات کی وجہ سے وہ اس کو کچھ ناگواری محسوس نہ ہو۔ یہ جو مسجد میں حکم دیا گیا ہے کہ پیاز کھا کر، کچا پیاز کھا کر نہ ہو، تو کیوں ہے یہ حکم؟ اس لیے کہ جب تم مسجد میں بیٹھو گے، تم جماعت میں کھڑے ہوگے، تمہارے منہ سے ایسی بدبو نہ آئے جو تمہارے آس پاس بیٹھنے کھڑے ہونے والوں کو اریٹیٹ کرے۔ کتنا خیال فرمایا اللہ نے لوگوں کے حقوق، کتنی تلقین فرمائی ہے۔ ایک مسلمان اگر کسی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے تو اس کے آس پاس بیٹھنے والے کو بھی اس سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اتنی سی تکلیف بھی نہ ہو کہ اس کے منہ سے کوئی سگریٹ کی بدبو آ رہی ہو اور دوسرے شخص کو ناگوار گزر رہی ہو۔ اور ہم اس کے برعکس کیا کرتے ہیں؟ جہاں کہیں کسی جگہ پر، کسی آؤٹ لیٹ پر، کسی بینک کے باہر کہیں پر لائن لگی ہوئی ہے تو دھکے دینا ایک دوسرے کو، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا اور تکلیف دینا اور کسی نہ کسی طریقے سے کسی کا حق مارنے کی کوشش کرنا، یہ سب کچھ ہم کرتے ہیں الا ماشاء اللہ۔ تو تلقین کی گئی کہ تمہارے کسی مسلمان بھائی کو تمہاری کسی حرکت کی وجہ سے تکلیف نہ ہونے پائے۔ وابن السبیل، اور مسافروں کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرو۔ وما ملکت ایمانکم، اور وہ جو تمہارے غلام، تمہاری کنیزیں، تمہاری لونڈیاں، ان کے ساتھ بھی اچھے سلوک کرو، ان کے ساتھ بھی اچھے انداز سے بیہیو کیا کرو۔ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، بے شک اللہ اس پسند نہیں فرماتا اس شخص کو جو اترانے والا ہو یا فخر کرنے والا ہو، غرور کرنے والا ہو۔ الذین یبخلون، وہ لوگ ہیں جو بخل کرتے ہیں، ویأمرون الناس بالبخل، اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ، اور چھپاتے ہیں اسے جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا۔ یعنی یہ بخل خاص ہوگا اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اپنے ہاتھ کو روکے رکھنا، دوسروں کو بھی کہیں گے بھائی کیا کر رہے ہو، بچا بچا کے جمع کرو، اور پھر جو کچھ اپنے پاس ہوگا نا اسے، یعنی جسے میں آج کی زبان میں کہہ رہا ہوں، اپنے ایسٹس ڈکلیئر کرنے میں شرمندگی محسوس کریں گے، کوشش کریں گے کہ بس جو کچھ ہے جمع کرتے جائیں اور چھپا چھپا کر رکھیں اور کسی کو معلوم نہ ہونے پائے۔ اور اللہ نے اگر بہت اچھے حالات میں بھی رکھا ہوگا تو جہاں بیٹھیں گے دوسروں کے سامنے اپنی غریبی کے رونے رہیں گے۔ فرمایا وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ہم نے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کیا ہے۔ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے، لوگوں کے منہ سے اپنی تعریف سننے کے لیے۔ بہت تفصیل سے ہم یہ موضوع پیچھے بھی پڑھ رہے ہیں۔
وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور وہ ایمان نہیں رکھتے اللہ پر نہ آخرت کے دن پر. وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا، اور شیطان جس کا ساتھی ہو جائے فَسَاءَ قَرِينًا، تو بہت برا ساتھی ہے. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور کیا آفت آ جاتی ان پر اگر وہ ایمان لاتے اللہ اور آخرت کے دن پر. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور انہیں کیا آفت آ جاتی اگر وہ خرچ کرتے اللہ کے راستے میں جو انہیں اللہ نے رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے. وَقَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ ان سے خوب واقف ہے. إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، بے شک اللہ کسی پر ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اور اگر کوئی بھلائی کوئی کرے گا اللہ اسے کئی گنا بڑھا دیتا ہے. آپ اللہ کی رحمت کا اندازہ لگائیے. گناہ ہو گیا خدا نہ خواستہ، تو جو گناہ ہوا ہے اس گناہ کے برابر سزا ملے گی. لیکن اگر نیکی کری، کوئی اچھا کام کیا، کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، تو اللہ فرما رہے اس کا اجر ہم کئی گنا بڑھا دیں گے. گناہ کی سزا کئی گنا نہیں بڑھے گی، لیکن نیکی کا اجر کئی گنا بڑھ جائے گا. یہ اللہ کی رحمت. وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ اپنے پاس سے بہت شاندار بدلہ عطا فرماتا ہے. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، بہت لرزا دینے والا موضوع ہے، ہلا دینے والا موضوع ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے جس شخص کی تلاوت خوبصورت ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بلاتے تھے، بلا کے اپنے سامنے بٹھاتے تھے اور اس سے فرمائش کر کے قرآن سنا کرتے تھے. حالانکہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تلاوت کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پڑھنا، اس کی تو کوئی دوسری مثال ہی نہیں ہو سکتی. میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ بہرحال ساری دنیا کے قرآن پڑھنے والے اکٹھے ہو جائیں، خوبصورت ان کی آوازیں جمع ہو جائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی تلاوت نہیں ہو سکتی. لیکن اس کے باوجود ایک ذوق و شوق ہے جسے امت میں بھی پسند فرمایا گیا ہے، امت کے اسلاف میں پسند فرمایا گیا کہ اچھے سے اچھے قاری کی تلاوت کو سننا اور اس سے قرآن سننے کی فرمائش کرنا، لوگوں کو جو اچھا قرآن پڑھنے والے ہیں ڈھونڈنا، پھر ان کی صحبت میں بیٹھنا، پھر ان سے تلاوت سننا. ترغیب ہے اس کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں سے جن حضرات کی تلاوت بڑی خوبصورت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے بعض کو بٹھاتے تھے، ان سے فرمائش کر کے قرآن سنا کرتے تھے. اسی طرح ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھایا اور ان سے قرآن کی تلاوت سننا شروع کی. وہ اب صحابی خود روایت کرتے ہیں کہ میں سر نیچے کر کے تلاوت کر رہا تھا اور تلاوت کرتے 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 ایک موقع آیا، یعنی جب میں نے سورہ نساء کی یہ آیت پڑھی ہے، آیت نمبر 41، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ، اور میں رک گیا تلاوت کرنے سے اور میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی. جب یہ آیت تلاوت کی، کیا ہے اس آیت میں ایسا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ پائے؟ ذرا سمجھیں. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، کیا حال ہوگا جب ہم لے کر آئیں گے من کل امت بشہید، ہر امت میں سے ایک گواہ کو. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے. کیا حال ہوگا، وہ کیا گواہی ہے؟ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ہم سب اپنے آپ کو حقدار بنانا چاہتے ہیں. ہم سب اس بات کا خیال کرتے ہیں، ہم سب یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہونا یہ قیامت کے روز ہمارے لیے ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، جہنم سے بچنے کا ذریعہ بن جائے گا، جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا. ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان کو گواہ بنایا جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گواہی دیں گے کہ پورا دین میں نے اس امت تک پہنچا دیا تھا. اس کا ظاہری سا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ پورا دین پہنچا دیا تو جنہوں نے اب اس دین پر صحیح طریقے سے عمل نہیں کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بری ذمہ ہے اور وہ شخص اپنے اپنے ان اعمال میں کمیوں کوتاہیوں کے ذمہ دار خود ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گواہی بنیادی طور پر یہ ہمارے خلاف جائے گی. اور اس قدر محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنسو بہا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو چکی ہے کہ مجھے قیامت والے دن جو گواہی دینی پڑے گی وہ میرے بعض امتیوں کے خلاف چلی جائے گی.
اور کن کے خلاف جائے گی؟ صحابہ کے؟ کیا صحابہ ہماری طرح کے لوگ تھے؟ کیا وہ جزوی دین پر عمل کرنے والے لوگ تھے؟ ان کے خلاف تو نہ جائے گی یہ گواہی۔ جماعت صحابہ تو وہ تھی جو سب پورے دین پر عمل کرنے والے تھے، دین کے لیے قربانیاں دینے والے تھے بڑھ چڑھ کر۔ کس کے خلاف جائے گی یہ آیت؟ ہمارے خلاف، بعد میں آنے والوں کے خلاف۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا اتنا خیال ہے، میرا اور آپ کا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنسو بہا رہے ہیں کہ مجھے جو گواہی دینی پڑے گی وہ میری ہی امت کے بعض لوگوں کے خلاف چلی جائے گی۔ جس نبی کے آنسو میرے اور آپ کے لیے بہے ہیں، کیا ہم نے کبھی اس نبی کے لیے ایک آنسو بہانا بھی گوارا کیا؟ کیا ہمیں اس قدر خیال آیا کہ ہم جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کیا گزرے گی کہ ان کے امتی جہنم میں جا رہے ہیں؟ یہ سوچنے کا مقام۔ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت پر ہم آپ کو گواہ بنائیں گے۔ یومئذ یود الذین کفروا، اس روز چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وعصوا الرسول، اور نافرمانی کی رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، لو تسوی بہم الارض، کاش ان پر زمین برابر کر دی جائے، زمین پھٹے، وہ اس زمین کے اندر جائیں، زمین برابر ہو جائے، ان کا نام و نشان مٹ جائے، قیامت والے دن یہ سوچیں گے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونے سے محفوظ فرمائے۔ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، یہ ہے دوسرا درجہ شراب کی حرمت کے حوالے سے۔ میں نے عرض کیا تھا پہلے آپ سے کہ 3 درجوں میں تدریج کے ساتھ شراب حرام ہوئی ہے۔ ہم ایک آیت پہلے پڑھائے ہیں سورۃ البقرہ میں، اور وہ آیت یہ تھی کہ اللہ نے فرمایا کہ شراب میں لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی ہیں، لیکن فائدے کم ہیں اور نقصانات زیادہ ہیں۔ اب یہ اس سے اگلا درجہ آ رہا ہے، اور بہرحال اس کا پس منظر یہی تھا کہ جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی لوگ استعمال کرتے تھے، اور اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں تھا، اس لیے کہ اس کی حرمت کا حکم ہی نہیں آیا تھا۔ تو ایک محفل تھی، اور اس محفل میں کھانا تھا، دعوت تھی، کھانا کھانے کے بعد جو ہے وہ نماز کا وقت ہو گیا، وہیں انہوں نے نماز کے لیے جو ہے وہ جماعت کا اہتمام کر لیا، اور جب نماز پڑھانے والے صحابی نے نماز پڑھائی تو بعض الفاظ ایسے بول گئے قرآن مجید کے پڑھتے وقت جو کہ مناسب نہیں تھے۔ اس پر پھر یہ آیت نازل ہوئی، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، دیکھو نماز کے قریب بھی مت جاؤ جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو، تب تک حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تمہیں معلوم ہو کہ تم کہہ کیا رہے ہو، نماز میں تم پڑھ کیا رہے ہو، تم اللہ کے سامنے کیا گزارشات کر رہے ہو۔ یہ دوسرا درجہ ہے۔ وَلَا جُنُبًا، اور نہ ہی ناپاک ہوتے ہوئے نماز کے قریب جاؤ، إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ، سوائے اس کے کہ تم راستہ عبور کرنے والے ہو، حَتَّى تَغْتَسِلُوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، یا تم سفر پر ہو، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا تم میں سے کسی کو قضاء حاجت کا معاملہ ہو، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا تم نے بیویوں سے کوئی تعلق قائم کیا ہو، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، یعنی یہ وہ ساری چیزیں جن پر غسل واجب ہوتا ہے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اور پھر تم پانی نہ پاؤ، یعنی سفر کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے غسل نہ کر پاؤ، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، اور اس کا طریقہ یہ ہے تیمم کا، مسح کیا کرو اپنے چہروں اور ہاتھوں کا، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا، بے شک اللہ بہت معاف فرمانے والا اور بڑا بخشنے والا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ، کیا تم نے دیکھا نہیں ان کی طرف جنہیں ایک حصہ دیا گیا کتاب میں سے، يَشْتَرُونَ الضَّلَالَ، وہ گمراہی خرید رہے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ، واللہ اعلم بأعدائکم، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو زیادہ جاننے والا ہے، وکفی باللہ ولیا، اور اللہ کافی ہے حمایت کرنے کے لیے، وکفی باللہ نصیرا، اور اللہ کافی ہے مدد کرنے کے لیے۔ من الذین ہادوا، ان میں سے جو یہودی ہوئے، یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ بات کو اس کے مقام سے تبدیل کر دیتے ہیں، تحریف کر دیتے ہیں اللہ کی کتاب میں۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، سمعنا، ہم نے سنا، وَعَصَيْنَا، اور ہم نے نافرمانی کی، وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ، اور رائنا
کہتے ہیں اپنی زبانوں کو موڑتے ہوئے. یہ بھی میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہوتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات فرماتے تھے اور صحابہ کی خواہش ہوتی تھی کہ یہ بات ریپیٹ ہو جائے یا یہ اور زیادہ تفصیل سے سمجھا دی جائے, تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کرتے تھے رعاینا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے رعایت کیجئے, ہمارے لیے اس بات کو ریپیٹ فرما دیجئے, دہرا دیجئے, اس کی وضاحت فرما دیجئے. تو یہ جو منافقین کا ٹولہ یہودیوں کا آ کے بیٹھا ہوتا تھا, یہ اپنی زبانوں کو موڑ کر کہتا تھا راعینا, معاذ اللہ, اے ہمارے چرواہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الفاظ کہا کرتے تھے اور پھر یعنی اور یہ پوز یہ کرتے تھے کہ ہم بھی وہی بات, ہم بھی رعایت مانگ رہے ہیں, ہم بھی ریپیٹیشن مانگ رہے ہیں, ہم بھی وضاحت طلب کر رہے ہیں. اور جب وہاں سے محفل سے اٹھ کے باہر جاتے تھے تو آپس میں قہقہے لگاتے تھے, ہنستے تھے اور کہتے تھے دیکھو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے چرواہا کہا اور انہیں معلوم ہی نہیں ہوا کہ ہم نے کیا گستاخی کر دی ان کی جناب میں. تو یہ ان کا جرم بیان ہو رہا ہے کہ وہ رائنا کہتے ہیں اور اپنی زبانوں کو موڑتے ہوئے کہتے ہیں وَطَعْنًا فِي الدِّينِ, اور دین میں تانے دیتے ہیں کہ ہم اس دین کا مذاق اڑا رہے ہیں اور نہ اللہ کو پتہ لگ رہا ہے نہ اللہ کے نبی کو پتہ لگ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا, کاش اگر ایسا ہوتا, یہ کہتے سمعنا ہم نے سنا, وَأَطَعْنَا اور ہم نے اطاعت کی, وَاسْمَعَ اور ہمیں سنیے, وَانظُرْنَا اور ہماری طرف نظر کیجئے, ہماری طرف دیکھیے, لَكَانَ خَيْرٌ لَهُمْ وَأَقْوَمْ, یقیناً یہ ان کے لیے بہتر اور زیادہ درست ہوتا. وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ, لیکن لعنت کی ان پر اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے. فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا, بس وہ ایمان نہیں لاتے مگر بہت کم. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب, اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی ہے, آمنوا بما نزلنا, ایمان لاؤ اس کلام پر جو ہم نے نازل کیا, مصدقا لما معکم, جو تصدیق کرنے والا اس کلام کی جو تمہارے پاس ہے, من قبل ان نطمس وجوہا, اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مسخ کر دیں, چہرے بگاڑ دیے جائیں. فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا, اور پھر انہیں پشتوں کی طرف پھیر دیں, یعنی چہرے ان عذاب کی کیفیت یہ, وہ چہرہ مڑ کر جو ہے وہ پیٹھ کی طرف چلا جائے. یہ عذاب کی ان شکلوں میں سے تھا جو پہلی قوموں پر نازل ہوا ہے. تو اللہ کی کتاب پر ایمان لے آؤ اس سے پہلے کہ تمہارے ساتھ بھی یہ سلوک ہو. او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت, یا یہ کہ ہم لعنت کریں جیسے ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لعنت کی تھی. یہ بھی میں عرض کر چکا کہ اصحاب السبت کون تھے, جن کو ہفتے والے دن منع فرمایا گیا تھا کسی بھی تجارت کرنے سے, اور انہوں نے اللہ کے ساتھ چال چلنے کی اور کھیل کھیلنے کی کوشش کی تھی. وکان امر اللہ مفعولا, اور اللہ کا حکم پورا ہو کر رہتا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اب یہ بڑی اہم آیت, بے شک اللہ معاف نہیں کرے گا اسے کہ شرک کیا جائے اللہ کے ساتھ. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ, اور اس کے علاوہ اللہ جس شے کو بھی چاہے گا معاف فرما دے گا. یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ناقابل معافی جرم ہے. ہر شے کی معافی ہو سکتی ہے, اللہ کے ساتھ شرک کی معافی نہیں ہے. اور اس میں یہ بات سمجھ لیں, یہ تھوڑی سی تلخ بات ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں. ہم جب بھی شرک کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوراً یہ آتا ہے کہ اچھا یہ تو بتوں کو سجدہ کرنے کی بات ہے, صرف یہ تو غیر اللہ کے سامنے جھکنے کی بات ہے, یہ تو اللہ کے سوا کسی کو معبود سمجھنے کی بات ہے, یہ تو اللہ کے سوا کسی کو خالق اور مالک کہنے کی بات ہے, یہ تو اللہ کے سوا کسی کو مدد کے لیے پکارنے کی بات ہے. ہم صرف شرک کے معنوں میں صرف یہ چیزیں رکھتے ہیں اور اس دائرے کو بند کر دیتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ شرک جلی تو ہے, لیکن بہرحال ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں ہمیں بہت زیادہ اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ کہیں ہم شرک خفی کا شکار نہ ہو جائیں. شرک خفی یہ ہے کہ دل کے اندر شرک آ جائے, دل کے اندر خدا نہ خواستہ یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ اللہ کے سوا باقی ہستیوں سے میرا کام بن سکتا ہے, اللہ پر توکل اور یقین ختم ہو جائے, اللہ سے ہٹ کر کسی اور ہستی پر وہ یقین ہو جائے جو اللہ پر ہونا چاہیے تھا. شرک خفی کی مثال ہے. جسے اکبر الہآبادی نے بڑا سمجھیں کہ ایک پھپتی کسی ہے جس انداز میں کہ مصیبت میں بھی اب یاد خدا آتی نہیں ان کو, دعا منہ سے نہ نکلی, پاکٹوں سے عرضیاں نکلی.
اپلیکیشن ٹو فلاں، اپلیکیشن ٹو فلاں، یہ فلاں سے میرا کام ہو جائے گا، فلاں سے کہوں گا تو یہ کام ہو جائے گا، فلاں سے سفارش کراؤں گا، فلاں آرڈر کر دے تو کام ہو جائے گا. اللہ سے مانگنے کا عنصر ختم. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسباب اللہ نے بنائے ہیں، ان اسباب سے کام لینا چاہیے، ان اسباب کو استعمال کرنا چاہیے، حرام نہیں ہے، لیکن اصل یقین اور توکل اللہ کی ذات پر، اسباب پہ نہیں. اسباب پر بھروسہ ہو گیا اور اللہ سے بھروسہ اٹھ گیا تو یہ شرک ہے. ایک بات. پھر آگے ہم پڑھیں گے، اللہ فرماتے ہیں کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے نفس کو الہ بنا لیا؟ شرک. یہ وہ شرک کی اقسام ہے جن کی طرف ہم اکثر توجہ نہیں، ہم کرتے ہیں بھائی غیر اللہ کو سجدہ تو نہیں کر رہے ہیں نا، لہذا ہم تو پکے موحد ہیں. اپنے نفس کو الہ بنا لیا. ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں. نفس کی خواہش ہے، ایک اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کو چھوڑا، نفس کی خواہش میں عمل کر لیا. اس کا مطلب ہے تم نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. جہاں اللہ کی ماننی چاہیے تھی تم نے اپنے نفس کی بات مانی ہے. شرک خفی ہے، چھپا ہوا شرک. اور پھر اسی شرک کی ایک مثال اور لے لیجیے جو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں بڑی تفصیل کے ساتھ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا سی ریا بھی شرک ہے. جو عبادات تم نے اللہ کے لیے کرنی تھی، تم نے اقرار کیا تھا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. میری قربانی اللہ کے لیے، میرا جینا اللہ کے لیے، میرا مرنا اللہ کے لیے، زندگی موت اللہ کے لیے، میرا ہر عمل اللہ کے لیے. لیکن اگر وہی اعمال اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ہونا شروع ہو گئے، معلوم ہوا کہ لوگ تعریف کریں گے، حضرت بڑے نمازی ہیں، حضرت بڑے حج کرتے ہیں، حضرت بڑے عمروں پہ جاتے ہیں، حضرت بڑا صدقہ کرتے ہیں، حضرت بڑے روزے رکھتے ہیں. اگر کہیں خدا نہ خواستہ یہ جذبہ آ گیا تو آپ یقین کیجئے گا کہ انسان نیک اعمال کر رہا ہوگا اور یہ سمجھ کر رہا ہوگا کہ میں اعمال کا ڈھیر لگا رہا ہوں جو قیامت کے دن میرے کام آئیں گے، لیکن ریاکاری ان سارے کے سارے نیک اعمال کو بھی آگ بن کے کھا جائے گی، پیچھے کچھ نہیں بچے. یہ سارے وہ شرک ہیں جو دل میں چھپے ہیں اور ان سے ہمیں خاص طور پہ بچنے کی ضرورت ہے. فرمایا بے شک اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا اور باقی جس شے کو چاہے گا معاف فرما دے گا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، یقیناً اس نے بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا. اللہ ہمیں ہر قسم کے شرک سے محفوظ فرمائے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ، کیا تم نے دیکھا نہیں انہیں جو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ کہتے تھے؟ بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ ہی پاک کرتا ہے جسے چاہتا ہے. ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. انظر، دیکھیے کیف یفترون علی اللہ الکذب، کیسے وہ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں. فکفا بہ اثما مبینا، اور یہ کافی ہے واضح گناہ ہونے کے لیے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے دیکھا نہیں ان کی طرف جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا ہے. یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ ایمان لاتے ہیں بتوں پر اور سرکشوں پر. ویقولون للذین کفروا، اور کہتے ہیں ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا، ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، یہ لوگ زیادہ ہدایت پر ہیں ان سے جو ایمان لائے راستے کے اعتبار سے. اولئک الذین لعنهم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت فرمائی. ومن یلعن اللہ، اور جس پر اللہ لعنت فرما دے، فلن تجد له نصیرا، ہرگز تم اس کے لیے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے. ام لهم نصیب من الملک، کیا ان کے لیے کوئی حصہ ہے بادشاہی میں، اختیار میں؟ فَإِذَا لَا يُعْطُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، تو اگر انہیں کوئی بادشاہت مل جاتی، اگر انہیں دنیا میں رزق کو ڈیوائیڈ کرنے کا، تقسیم کرنے کا کوئی اختیار مل جاتا، وہ لوگوں کو ایک تل بھی نہ دیتے. اگر انسانوں کو اختیار ملتا نا رزق کی تقسیم کا، تو یہ سب کچھ اپنے پاس رکھتا، یہ کسی کو ایک تل کے برابر بھی کوئی شے نہ دینے پہ آمادہ ہوتا. یہ اللہ ہی ہے، وہ محبت کرنے والا، وہ رزق دینے والا، جو ایک کیڑے کے اندر بند پتھر کو بھی رزق دے رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام
جب یعنی نبوت ملی انہیں، وہ آگ دیکھنے گئے اور وہاں آواز آئی اللہ کی جانب سے، اور اللہ نے کہا چلیے اب آپ کی ڈیوٹی لگ گئی ہے، آپ نے جانا ہے فرعون کے پاس، وہ بڑا سرکش ہو رہا ہے، بڑا باغی ہو رہا ہے، اور آپ جائیے اس کے پاس اور جا کے اسے اللہ کا پیغام سنائیں۔ اب یہ نبوت آپ کے ذمے ہے اور یہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، یہ رسالت کی ذمہ داری آپ نے نبھانی ہے۔ تو تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے واپس مڑے۔ کہیں خیال آیا ہوگا کہ اب اللہ نے تو یہ دین کا کام کرنے کی ذمہ داری سونپ دی، اب کماؤں گا کہاں سے، کھاؤں گا کہاں سے، معاملات کیسے چلیں گے، کھانا پینا کہاں سے آئے گا، کیا ہوگا؟ خیال آیا ہوگا، نیچرل بات ہے۔ تو جیسے یہ خیال آیا تو ایک پتھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ٹھوکر لگی، پتھر سے ٹھوکر۔ تو جب پتھر سے ٹھوکر لگی تو اللہ نے آواز دی، موسیٰ یہ جس پتھر سے آپ کے پاؤں کو ٹھوکر لگی ہے اس پتھر کو اٹھائیں، اس پر اپنی لاٹھی مار کے اس پتھر کو توڑیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، پتھر ٹوٹ گیا، اندر سے ایک اور چھوٹا سا پتھر نکل آیا۔ اللہ نے فرمایا اچھا اب اس پتھر پہ بھی لاٹھی ماریں اور اس کو توڑ دیں۔ اس پہ لاٹھی ماری، بالکل چھوٹی سی کنکری سی نکل آئی۔ اللہ نے فرمایا اس کو بھی توڑیں، اس پتھر کو بھی توڑیں۔ 3 پتھر توڑے تو اندر سے ایک سبز رنگ کا کیڑا نکلا جو تیزی سے بھاگ رہا تھا۔ اللہ نے آواز دی موسیٰ یہ 3 پتھروں کے اندر بند تھا، اس کو ہم رزق دے رہے ہیں۔ تو نے کیسے سوچ لیا تو ہمارے دین کی محنت کرے گا اور تجھے رزق نہیں ملے گا؟ تو نے کیسے سوچ لیا؟ جس کیڑے مکوڑے تک کو اللہ رزق دے رہا ہے، جس آسمان میں اڑتے ہوئے پرندے کو اللہ رزق دے رہا ہے، جس سمندر میں چلتی ہوئی مچھلی کو اللہ رزق دے رہا ہے، تو تمہیں اللہ رزق نہیں دے گا؟ اصل مسئلہ یہ ہوا کہ جب ہم نے یہ سمجھا کہ ہم اپنے رزق کے ذمہ دار خود ہیں، ہماری ڈگریاں ہمیں رزق دیتی ہیں، ہمارے سرٹیفکیشنز ہمیں رزق دیتی ہیں، ہماری دکانیں ہمیں رزق دیتی ہیں، ہماری فیکٹریاں ہمیں رزق دیتی ہیں، یہ رزق نہیں دے رہی، اللہ رزق دے رہا ہے۔ اور اسی لیے اللہ کا یہ بڑا کرم ہے کہ اللہ نے مخلوق کے ہاتھوں میں رزق نہیں دیا، ورنہ بے انصافی پھیل جاتی معاشرے۔ Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita.